ایک ماں اپنے بیٹے کو بہت مار رہی تھی اور بیٹا روتا تھا، تو آس پڑوس کا ایک شخص تھا، وہ دیکھتا تھا کہ اس گھر میں کافی مغز ماری ہو رہی ہے، مار رہی ہے ماں، بیٹے کو پیٹتی ہے۔ تو ایک دن کہا گیا کہ اماں کیوں مارتی ہو اس بچے کو اتنا؟ کیا اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں گھر کام کاج کرتی ہوں، بڑی مشکل سے کوئی 2 پیسے کما کر لاتی ہوں کہ یہ پڑھائی کرے تو کچھ بن جائے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، مگر یہ اسکول بھی دیر سے جاتا ہے، دیر سے آتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، میں تنگ آ گئی اس سے۔ اب وہ شخص جس کو یہ ساری اسٹوری پتا چلی، اگلے دن وہ سبزی لینے کے لیے مارکیٹ گیا، کیا دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ایک دن پہلے ماں کی مار کھا رہا تھا، سبزی منڈی میں یہ بچہ نظر آیا۔ اب یہ بچے کو دیکھ کر اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو کل پیٹا جا رہا تھا۔ وہ چپ کر دیکھنے لگا بچہ کر کیا رہا ہے، تو یہاں وہاں سے جو لوڈ ہو رہا ہوتا، سبزیاں جو لوڈ ہو رہی تھی گاڑیوں میں، تو اس میں سے کئی سبزیاں گر جاتی تھی، وہ ساری سبزیاں جمع کرتا تھا، پھر وہ سبزیوں کو جمع کر کے اپنی تھیلی میں بھر کر کسی دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا فٹ پاتھ پر اور سبزیاں بیچا کرتا تھا وہ۔ اب وہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہے، یار اسٹوری کیا ہے؟ اب اسٹوری یہ ہے کہ وہ جیسے اسکول گیا تو اب لیٹ پہنچا دوبارہ، تو استاد صاحب دیکھا ہاتھ نکالو، ہاتھ نکالے، اس کی مار پڑی، وہ رویا، تو وہ آدمی اس کو ہمدردی پیدا بولے سر کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ کہا یہ روزانہ لیٹ آتا ہے، اس کو روز مارو روز لیٹ آتا ہے، روز مارو روز لیٹ آتا ہے، بندہ ہے گدھا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کوئی بات۔ اب اس کی سمجھ میں تو ساری کہانی آ گئی تھی کہ یہ ہے کیا۔ اس نے ٹیچر کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا۔ اگلے دن اس کی ماں نے پھر سے مارا پیٹا، وہی کپڑے میلے کر کے اور سارا حساب کتاب بنا کر وہ گیا تھا۔ اس سے اس کی اماں کو کہا کہ اس کو مارو نہیں، میری بات سنو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بچہ صبح جب اسکول کے لیے نکلا تو اس نے اس کی امی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر آ کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی ماں کہیں چپ کر اب دیکھ رہی تھی بیٹا کیا کر رہا ہے، اس سے فون کر کے استاد صاحب کو بلائے، ٹیچر کو، کہ ذرا آ کر دیکھیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اب دونوں کونے میں کہیں الگ الگ پلیسمنٹ کر دی اور چپ کر دیکھ رہے تھے، تیسرا یہ آدمی تھا جو ان کو دکھا رہا تھا۔ اب بچہ وہی روٹین، وہی سبزیاں جمع کرنا، سبزیوں کو تھیلی میں ڈالنا، سبزیاں بیچنا، کپڑے میلے ہو جانا، پھر وہ لیٹ گیا اسکول۔ اب وہ ٹیچر تو دیکھ ہی رہا تھا، اسے پہلی بار دیکھا تھا کہ ہو کیا رہا ہے بچہ، یار یہ تو مجبور ہے۔ جیسے بچہ اسکول گیا، جا کر اس نے کلاس کے اندر بینچ پر اپنا بیگ رکھا، سر کے پاس گیا، ہاتھ نکال دیا، مارو۔ وہ مارنے کے بجائے وہ ٹیچر نے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیا، خوب رویا۔ اتنے میں وہ آدمی بھی آ گیا جو ساری رحم دلی والے سارے وہ معاملات کر رہا تھا۔ بیٹا یہ بتا تم کر کیا رہے تھے؟ میری ماں جو ہے نا وہ گھروں کے کام کر کے ہمارا گھر چلاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اب میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں اپنی ماں کو ایسا چادر یا ایسا کپڑا یا ایسا لباس دلا سکوں کہ میری ماں کے کپڑے صحیح ہوں، تو میں یوں سبزیاں بیچ کر یہ سب کرا کر پیسے جمع کرتا ہوں، اور آج مجھے اس شخص نے یہ کپڑا دے دیا ہے جس کے لیے میں اپنی ماں کے لیے ایک سوٹ سلاؤں گا۔ کہا بیٹا پھر اس کی پیمنٹ کہاں سے کرو؟ کہا اسی طرح سبزیاں بیچتا رہوں گا، پھر سلائی کے پیسے دوں گا اور اپنی ماں کے لیے میں ایک لباس دوں گا تاکہ میری ماں اپنے بدن کو صحیح چھپا کر لوگوں کے گھروں کے کام کر سکے۔ میں اسی لیے میری ماں کی بھی مار کھاتا ہوں، اپنے ٹیچر کی بھی مار کھاتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کا ایک